السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ورتل القرآن ترتیلا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه۔ علامہ جزری کے اشعار ہیں، علامہ شاطبی کے بھی اشعار ہیں، والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل۔ حضرات گرامی اور علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، میں سب سے پہلے اپنے عزیزم حافظ قاری محمد سلمان قاسمی سلمہ کو مبارکبادی پیش کروں گا، اور خاص طور سے ان کے تمام یہاں کے رفقا اور ان کے تمام اس بستی کے رفقا جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا۔ حقیقت میں ہمارے جو اناؤنسر صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی اناؤنسری بھی اتنی خوبصورت، اتنی جامع اور اتنی عمدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس حوصلے کو اور بلند فرمائے، اور آپ حضرات کے اس عشق کو اور اللہ تبارک تعالیٰ استحکام فرمائے۔ اور خاص طور سے ہمارے اور آپ کے درمیان جو ابھی ہمارے اور آپ کے محترم حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم نے جو خطاب کیا ہے اور جو ہمیں قرآن پاک سے جوڑنے والی دعوت کے طور پر ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو وقت ہے اور جو وقت اس پروگرام کو، اس اجلاس کو دیا گیا تھا، وہ پورا ہو گیا ہے، لیکن ہم یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی ہم بہرحال مبارکبادی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام سننے سنانے کی غرض سے اور مزید موقع دیا کہ انہوں نے کوئی ایسی سختی اور ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا کہ اس پروگرام کو فوری ختم کر دیا جائے، لیکن عزیزم حافظ قاری محمد سلمان صاحب نے آگے اطلاع دی کہ یقیناً تاخیر ہوئی، اور خاص طور سے اس پروگرام میں تاخیر ایک اور چیز بنی کہ آپ کے اس بستی کے اندر خاص طور سے جن کا کسی وجہ سے کل ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد انتقال ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً وہ بھی بہت قابل مبارکباد ہیں کہ ایسی بستی میں اتنے علماء اور قراء اور حفاظ آ کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اور ظاہر بات ہے دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ ایک جملہ اگر حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب کی چیزوں کو لیا جائے اور اس پر تکرار کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اچھی بات نہیں ہوگی، لیکن جو آیت پڑھ دی حضرت مولانا نے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اگر اس آیت کو ہم اور آپ سمجھ جائیں تو ہم سب اور آپ کامیاب ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ ایسی آیت ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے۔ اور دوسری آیت اس سلسلے میں مثال کے طور پر جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، قال اللہ تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اسلام ہی میرے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اب یہ دو چیزیں اگر ہم آپ اس کو سمجھ لیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اور وللہ العزت ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہمارے حضرت مولانا مفتی صاحب کو اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے اور ان کے سائے کو تادیر قائم فرمائے۔ قرآن کی فضیلت پر، قرآن کے احکام پر، قرآن کے سمجھنے پر، قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر جتنا اچھا
بیان حضرت مولانا کا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا بیان لوگ کم کر پاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے بہرحال کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور لوگوں کو اور چیزیں عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن جہاں حضرت مولانا قاری عبدالسمیع صاحب جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو دارالعلوم کا فاضل ہوتا ہے وہ بھی قاری ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو جہاں حضرت مولانا عالم فاضل ہیں تو وہاں قاری بھی ہیں، کیونکہ دارالعلوم کا کوئی بھی فاضل بغیر تجوید قرات پڑھے ہوئے سند حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ جو پروگرام آپ کا ہوا ہے اس سلسلے میں ہمارے کچھ لوگ مثال کے طور پر کم جڑتے ہیں اور کم بیٹھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے اناؤنسر صاحب نے کہا کہ واقعی اور ہمارے کچھ بعض احباب نے بھی کہا، قرہ نے کہا، علماء نے کہا کہ واقعی آپ عاشق قرآن ہیں، تو عاشق قرآن کا ہونا یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے عشق کا ہونا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست کلام نکلا ہوا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کو ترتیل یعنی تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھو، اور کیوں پڑھو؟ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے دلیل کے طور پر دوسری آیت فرمائی ہے ورتلناہ ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھنے کے لیے قرآن کہا اس وجہ سے کہا کہ میں نے قرآن کو نازل ہی کیا ہے تجوید اور قرات کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت آپ سنتے ہیں حفاظ سے، قراء سے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بی، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے اپنے بندے کو کتاب عطا فرمائی اور اس کی تم تلاوت کرو اور ایسی تلاوت کرو جیسا اس کا حق ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم اقرؤوا القرآن بلحون العرب، اور جو میں نے حدیث پڑھی قرات سبع کے بارے میں ان ھذا القرآن انزل علی سبع احرف فقرؤوا ما تیسر منه۔ اب ظاہر بات ہے یہاں ہمارے بعض شاگردوں نے بعض قراءوں نے والشمس والضحیہا اگر پڑھ لیا ہے اور یا سورۃ الضحیٰ والضحیٰ پڑھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ شاید پہلی بار ایسی قراتیں سنی ہو، تو ان باتوں کو بھی ہمیں تھوڑا اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے 7 لغتوں میں 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، یہاں بہت سارے محدثین اور مفسرین اور علماء اور مدرسے کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، تو میں تو یہ چاہوں گا کہ توڑی والے جس طرح آج ماشاءاللہ اپنے عشق کا قرآن پاک سے ثبوت دیا ہے اور ہر سال انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اس پروگرام کو کریں گے اور بڑے پیمانے پر کریں گے اور پورے علاقے کے اندر بتائیں گے فن تجوید قرات کا پڑھنے پڑھانے کا حق کیا ہے۔ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، چند باتیں اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ تجوید قرات کے بارے میں عام طور سے تھوڑی غفلت رہتی ہے۔ دیکھو قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو صحیح نہ کیا جائے، اس کو درست نہ کیا جائے، اس پر محنت نہ کی جائے تو عالم بھی قرآن غلط پڑھ سکتا ہے، دوسرے حضرات بھی قرآن غلط پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اجلت کے ساتھ انہوں نے پڑھ دیا انما الصدقات للفقراء۔ اب یہاں ہمارے علماء اور قراء اور صلحاء سب بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ انا کے اندر اجلت میں غنہ چھوٹ گیا اور خاص طور سے للفقراء کے اندر مد جو 3 مد الف تھا اس کو چھوڑ دیا اور جلدی میں پڑھ دیا للفقراء۔ تو ظاہر بات ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی جو آپ نے قرآن پاک پڑھا ہم نے اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قرآن نہ پڑھا ہے اور نہ سنا ہے۔ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی تو دیکھیں اس وقت کے فوراً ایسے لوگ تھے کہ فوراً متوجہ ہوئے اور اپنی غلطی کا اور اپنے غلط پڑھنے کا احساس کر کے کہا کہ فرق فرمائیے اور پھر بتائیے کس طرح سے آپ نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ کے بتاتے ہیں انما الصدقات للفقراء
اب اس کے اندر 3 الف مد کرنا فرض ہے اور 4-5 الف تک مد اور مزید کھینچا جا سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی محترم جناب قاری زبیر صاحب دوسری قراتوں میں تلاوت کر رہے تھے تو النبیین کو النبیین پڑھا مثال کے طور پر، تو ظاہر بات ہے انہوں نے کوئی غلط نہیں پڑھا، یہ روایت ورش میں اسی طرح ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے مثال کے طور پر پڑھا قرآن پاک کو 7 قراتوں میں، جیسے محترم جناب قاری محبوب صاحب نے پڑھا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحیم مالک یوم الدین، تو ہم لوگ مثال کے طور پر پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہ سوسی ایک راوی ہیں جیسے ہماری قرات کے راوی ہیں حفص رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی طرح سے سوسی راوی ہیں بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی میم کا میم میں ادغام کر کے اور بے حذف الالف پڑھ دیا۔ تو جس طرح سے نماز صحیح ہوگی مالک پر، اسی طرح سے نماز صحیح ہوگی ملک پر، اور اس حدیث کا انکار کفر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا مفتی صاحب نے کہا کہ قرآن کو سمجھو اور قرآن سے جڑو، اور قرآن اگر سنو گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ بہرحال تجوید قرات سے متعلق یہ بات واضح ہے کہ جب تک اس کو صحیح اور درست نہ کیا جائے گا تو عوام اور خواص سب غلط پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور پھر 11 دلیلوں سے اس تجوید اور قرات کو اچھے انداز سے پڑھنا اور اچھے ترنم کے ساتھ پڑھنا، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس منا من لم یتغنى، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی آوازوں کے ساتھ تغنی کر کے قرآن کو نہ پڑھے۔ تغنی کا مطلب یہ نہیں کہ گانا کا انداز اختیار کرے، تغنی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آواز عطا فرمائی ہے، جو اس کو خوبصورت صوت دی ہے، اس کو اچھا بنا کر کے سنوار کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی حضرت قاری مہتاب صاحب جو پڑھ رہے تھے کیا ان کا انداز تھا، قاری زبیر صاحب پڑھ رہے تھے ان کا کیا انداز تھا، اور آپ کے اس بستی کے رہنے والے کتنے تھکے ہوں گے اور کتنا ذہن پر بوجھ ہوگا کہ کس مہمان کو کہاں کب کھانا کھلانا ہے، کب ناشتہ کرانا ہے۔ استاد کا بھی اکرام ہو رہا ہے اور حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب کا بھی اکرام ہو رہا ہے، بار بار جانا بھی ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ماشاء اللہ اسی کام کے لیے آج تیاری کر کے وہ آئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ قرآن کی برکت ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں اپنی کوئی تعریف تحسین تو نہیں کرتا، میں سفر میں جیسے قاری نوشاد صاحب نے ذکر کیا تو میں نے آتے ہوئے ایک سبق راستے میں بھی پڑھایا، اور جب قاری سلمان صاحب نے مجھے ناشتہ کرا دیا تو ایک کشمیر سے تقریباً ان کی مجھ سے زیادہ عمر ہے 60-65 سال اور کیا نام 70 کے پہنچ رہے ہیں، تو وہ پڑھ رہے ہیں تو آن لائن سے پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی میں نے وہیں تھوڑا پڑھا کر کے آج کہا ایک پروگرام ہے۔ بہرحال جب قرآن کی جب خدمت آدمی کرتا ہے تو بہرحال یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ آخر تک لگائے بھی رکھے۔ تو جہاں میں دارالعلوم وقف دیوبند کے اندر الحمدللہ 6 گھنٹے پڑھاتا ہوں، تو اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ فجر بعد میں پڑھاتا ہوں اور 11 بجے کے بعد پھر 2 گھنٹہ اور مزید پڑھاتا ہوں، پھر عصر بعد اور پڑھاتا ہوں، پھر عشاء بعد اور پڑھاتا ہوں، اور اسی طرح کم سے کم اس سال 15 لوگ جو ائمہ ہیں اور اسی طرح سے اساتذہ ہیں یا مؤذنین ہیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے قرآن پاک کی تصحیح کی۔ بہت سارے ائمہ ہیں کہ جن کا قرآن اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ مقتدیوں سے ایسا محبت تعلق رکھتے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں بھئی ہمارے امام صاحب قرآن اچھا بھی پڑھنے لگے اور بدلنا بھی نہ پڑے، ان کی تنخواہ بھی جاری رہے اور ان کا کام بھی چلتا رہے۔ تو الحمدللہ اگر اس دوران اور ان حالات میں ہم قرآن کو ٹھیک کرنا چاہیں تو کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے۔ 65 70 سال کے لوگ آج بھی عالم اور قاری بن رہے ہیں۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے اندر پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ 70 سال کے ایک ڈاکٹر عبدالخالق صاحب جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے کیا نام فراغت حاصل کی ہے، اور تقریباً 50,000 انہوں نے آپریشن کیے ہیں، بہت بڑے سرجن ہیں ہر ایک آپریشن کے۔
65 سال کے لوگوں نے مجھ سے تجوید قرات تکمیل کر کے اور ماشاءاللہ انہوں نے قرآن ٹھیک کیا. تو کیا معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو صحیح کرنے کے لیے نہ عمر کی قید ہے, دین کو سیکھنے کے لیے نہ عمر کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے. اب تو بہت وسائل ہیں, اب اتنے وسائل ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہر چیز سیکھ لیجئے, لوگوں سے معلوم کر لیجئے. بہرحال تجوید قرات سے متعلق میری درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھائیے, چاہے تھوڑا خرچ کرنا پڑے, چاہے تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑے. اب ماشاءاللہ توڑی کے مدرسے سے, برکات الاسلام سے یہ بچے جب پڑھ کے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہاں جو ابھی حضرت جو سابق محتمم یہاں کے گزرے ہیں حضرت مولانا عبد القدیر صاحب اور حضرت مولانا شہادت صاحب جو مشہور ہو گئے مولانا سعادت صاحب سے, ان کے صاحبزادے ابھی کتنی اہم بات بتا رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صاحبزادگان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے, اور سابق میں ان کے جو والد صاحب نے یا دیگر اور اکابر نے جو اس ادارے کی یا اس مستی کی جو خدمات انجام دی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے بڑے اکابر جو بزرگان دین گزرے ہیں اس میں سے ہمارے شیخ اول اور استاد مربی حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کا نام سنا ہوگا, اور ان کی کتابوں سے استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں, اور آپ حضرات ان کے اصلاحی تعلق سے جو مریدین ہیں اور ان کے خلفاء ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب سبا اشرا کے بہت بڑے قاری بھی تھے, اور ہم نے ان سے تقریباً 25 درسی کتابیں پڑھی ہوں گی, لیکن قرآن پر وہ ایسے عاشق ہوتے تھے. اگر ہتھورا باندھا سے ان کو سفر کرنا ہے دیوبند کا, سہارنپور کا, تو اگر کوئی رفیق سفر ساتھ میں ہوتا تھا تو پورا دور قرآن پاک کا اس سفر میں سنا دیتے تھے. ماشاءاللہ اتنا ان کو انہماک تھا, اور 74 سال کی عمر پائی اور کبھی انہوں نے تراویح میں قرآن پاک کا ناغہ نہیں کیا. انہی کے خلیفہ ابھی جلدی حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب مرحوم ہوئے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جیسے ابھی حضرت مولانا حضرت قاری سعادت صاحب کے صاحبزادے بتا رہے تھے کہ تہجد کے وقت میں اٹھا اور میرے والد رو رہے تھے, تو حضرت مولانا حذیفہ صاحب جو حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور عقل کنواں مدرسہ اشاعت العلوم کے اب وہ محتمم بنے ہیں, تو انہوں نے ایسا ہی واقعہ سنایا کہ جب ہمارے والد صاحب تہجد پڑھتے تھے تو کبھی ہم بھی اٹھ کر کے ان کو دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے واقعہ بنایا کہ میرے والد صاحب کا جو یہ مطلب مقبولیت کا راز ہے وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ بار بار وہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما, مجھے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما, مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, میری آنے والی نسلوں کو قبول فرما. تو میرے بھائیوں, جب اللہ تبارک تعالیٰ سے آدمی کوئی چیز مانگتا ہے, کوئی چیز اللہ سے لو لگاتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. آج ان کی خدمات کتنی بڑی ہیں اور کتنا اللہ نے ان سے کام لیا ہے, اور کتنی مساجد کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کام لیا, اور قرآن کا ایسا شغف تھا کہ اسپتال میں ہے لیکن وہیں قرآن پاک بھی سن رہے ہیں. تو میں نے ابھی سنایا حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ, ہم لوگ جب ہتھورا مادم پڑھتے تھے تو 10-11 درجے ہوا کرتے تھے. تمام درجات کے حفظ کا امتحان حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب باندھوی لیتے تھے. بخاری شریف پڑھاتے تھے, ترمذی شریف پڑھاتے تھے, ہدایہ پڑھاتے تھے, لیکن تجوید کی قرات بھی پڑھاتے تھے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب اگر وہ کسی مسجد میں آ جاتے تھے, اگر کسی نے اذان تکبیر غلط کہہ دی تو حضرت مولانا اچھے انداز سے سمجھاتے تھے. جیسے عام طور سے اذان اور تکبیر کے بارے میں ہم اور آپ اور خاص طور سے عوام ہماری تھوڑی غفلت برتتی ہے, اور کچھ اذان کی غلط الفاظ بھی ادا ہوتے ہیں, تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے ان تمام چیزوں پر روک ٹوک کی ہے, اور ان چیزوں پر اگر روک ٹوک نہیں کریں گے تو دینداروں
کی اہل علم کی پکڑ ہوگی. جیسے میں نے ابھی سنایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے جلدی میں پڑھ دیا انما الصدقات للفقراء، اور 3 الف مد ہونا چاہیے. کیا ہم اور آپ جلدی پڑھتے نہیں ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. 3 الف مد کرنا اس میں فرض ہے، واجب ہے، اور 4-5 الف مد اور زیادہ کھینچا جا سکتا ہے. اسی کو ملا علی قاری یہاں ہمارے اسٹیج پر اور کچھ علماء محدثین مفسرین بیٹھے ہیں. حضرت مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مثال کے طور پر نحوی ہیں، بہت بڑے قاری بھی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے اگر کوئی